اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا درس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190 اور 191 پر مشتمل ہے، جو دوسرے پارے کے 8ویں رکوع کی دوسری اور تیسری آیت کریمہ بنتی ہے۔ سب سے پہلے ترجمہ سماعت کیجیے۔ وقاتلوا، اور جنگ کرو، لڑو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، الذین، ان لوگوں سے، یقاتلونکم، جو لڑتے ہیں تم سے، ولا تعتدوا، اور کسی پر زیادتی مت کرو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یحب المعتدین، ناپسند کرتا ہے زیادتی کرنے والوں کو، وقتلوہم، اور قتل کرو ان کو، حیث، جس جگہ، ثقفتموہم، تم پاؤ ان کو، واخرجوہم، اور نکال دو ان کو، من حیث، جس جگہ سے، اخرجوکم، انہوں نے نکالا ہے تم کو، والفتنۃ، اور فتنہ برپا کرنا، اشد، زیادہ سخت ہے، من القتل، قتل کرنے سے بھی، ولا تقاتلوہم، اور نہ لڑو ان سے، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس، حتی یقاتلوکم فیہ، جب تک کہ وہ نہ لڑیں تم سے اس جگہ، فَإِن قَاتَلُوكُمْ، پھر اگر وہ خود ہی لڑیں تم سے، فَاقْتُلُوهُمْ، تو قتل کر دو ان کو، كَذَلِكَ، اس یہی، جزاء الکافرین، سزا ہے کافروں کی۔ اس سے پچھلی آیات میں چار ارکان اسلام کا بیان ہوا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ جل شانہ نے قتال کا، جہاد کا، اللہ کے راستے میں اللہ کے دشمنوں سے لڑنے کا باقاعدہ طور پر حکم دیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر دو ادوار گزرے۔ ایک آپ کا وہ زمانہ ہے جو مکہ المکرمہ میں 13 سال گزرا ہے، جس میں آپ کو بس ہر وقت صبر کی تلقین کی گئی ہے، لڑنے سے منع کیا گیا، لڑنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، باندھے رکھو۔ تو مسلمانوں نے ہر طرح کی سختیاں برداشت کی، کفار مارتے تھے، یہاں تک کہ مکہ سے نکالنے پر مجبور کر دیا، نکلنے پر۔ تو جب مدینہ طیبہ چلے گئے، وہاں بھی انہوں نے آرام سے نہیں بیٹھنے دیا۔ تو پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں یہ باقاعدہ عمرہ ادا کرنے کا ارادہ فرمایا، ذی القعدہ 6 ہجری میں، تو اس وقت آپ کو عمرہ ادا کرنے سے بھی روک دیا گیا، عمرہ ادا نہیں کرنے دیا گیا۔ اور پھر وہ صلح حدیبیہ کا وہ معاہدہ ہو گیا، اور پھر اگلے سال آپ نے سن 7 ہجری میں آپ نے پھر عمرہ ادا فرمایا، عمرۃ القضاء۔ تو اس وقت تک، اس سے پہلے مسلمانوں کو یہ حکم نہیں تھا مکہ مکرمہ کی زندگی میں کہ وہ کفار سے لڑ سکے اور اس فتنے کو ختم کر سکے۔ تو اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ پہلی آیت کریمہ ہے جس میں اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کے لیے لڑنے کو جائز اور حلال قرار دیا ہے۔ تو باقاعدہ حکم دیا کہ قاتلوا الذین وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، جو لوگ
تم سے اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، یعنی اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے لڑتے ہیں، تو فرمایا کہ تم بھی ان سے لڑو۔ تو یہ پہلا حکم ہوا ہے۔ اور بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ جو پہلی آیت کریمہ ہے جہاد کی، قتال کی، وہ یہ نہیں ہے، وہ دوسری ہے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ یہ سورہ حج کے اندر آتی ہے 17ویں پارے کے اندر۔ لیکن اکثر کی رائے یہ ہے کہ لڑنے کا جو حکم کفار سے ہے وہ اس آیت کریمہ میں سب سے پہلے دیا گیا ہے باقاعدہ طور پر، جس طرح پیچھے روزے کا حکم آیا، نماز کا آیا، حج کا آ گیا، باقی چیزوں کا آ گیا، یہاں اب مستقل طور پہ جہاد کا حکم ہوا ہے۔ اب جہاد کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں جو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے کچھ جہاد کے اصول بھی بتائے ہیں۔ یاد رکھیے دو قسم کے الفاظ بولے جاتے ہیں، ایک جہاد اور ایک قتال۔ قتال کا معنی تو لڑنا ہے، تلوار لے کر، اسلحہ لے کر، اپنی جان کی بازی لے دینا، اس قتال کا معنی یہی ہے۔ جہاد کا جو لفظ ہے یہ تھوڑا سا وسیع مفہوم رکھتا ہے، اور اس کے اندر قتال بھی شامل ہے۔ جہاد کی ایک صورت نہیں ہے، بہت ساری صورتیں ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ جاہد المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم، فرمایا مشرکین کے ساتھ جہاد کرو، اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ، اپنی زبانوں کے ساتھ۔ تو اس لیے جہاد کی کئی قسمیں، جہاد بالمال، ایک آدمی لڑتا نہیں ہے، مجاہدین کو مالی تعاون فراہم کرتا ہے، یہ بھی جہاد ہے، لیکن یہ جہاد بالمال ہے۔ اسی طرح جہاد بالنفس ہے، ایک آدمی خود جا کے لڑتا ہے، اور اسی طرح جہاد باللسان جو اس حدیث میں فرمایا السنتکم، کہ زبان کے ساتھ جہاد کرنا، زبان کے ساتھ لوگوں کو دین اسلام کی تعلیم دینا، فتنے سے لوگوں کو بچانا، کفر سے، شرک سے، دیگر بہت ساری چیزوں سے، جو اسی طرح لوگوں کو جہاد کے لیے تیار کرنا، یہ سب جہاد باللسان میں شامل ہے۔ اسی طرح ایک اور قسم یہ ہے جہاد بالقلم، قلم کے ذریعے جہاد کرنا، کہ آدمی اچھے اچھے موضوعات پر، دین پر وہ کتابیں لکھتا ہے، تصنیف تالیف کرتا ہے، تو یہ بھی باقاعدہ طور پر جہاد کا ایک شعبہ ہے، اس کو جہاد بالقلم کہتے ہیں، اور اس کی بھی بہت فضائل ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول سے فرمایا کہ یؤذن مداد العلماء بدم الشہداء یوم القیامہ، فرمایا کہ علماء کے قلموں کی جو سیاہی ہے جس سے وہ لکھتے ہیں، دینی مسائل لکھتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، اس قلموں کی سیاہی کو قیامت کے دن شہداء کے خون کے ساتھ تولا جائے گا۔ یعنی اسی طرح شہید کا خون بہت قیمتی ہے، اسی طرح علماء کی قلم کی سیاہی اس طرح، بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس سے زیادہ اس کا اجر و ثواب ہے۔ تو یہ جہاد کے مختلف شعبے ہیں، مختلف قسم کی صورتیں ہیں جہاد کی، لیکن یہاں پہ جس کا ذکر ہے وہ قتال ہے، یعنی اپنی جان کی بازی اللہ جل شانہ کے راستے میں لگا دینا۔ اب مسلمانوں پر جہاد کے حوالے سے بہت سارے اعتراضات بھی کیے جاتے ہیں، اکثر مغرب کی طرف سے، کہ یہ تو بڑا کوئی ظالمانہ قسم کا قدم ہے، تو اس کو ذرا سمجھ نہیں کرو، اور بہت سارے ہمارے مسلمان بھی اس غلط فہمی کے شکار ہو گئے میڈیا کی وجہ سے۔ تو یاد رکھیں کہ جہاد اصل جو مسئلہ ہے، جہاد کا جو حکمت ہے وہ ہے دنیا میں جو شر اور فساد پھیل گیا، اس شر اور فساد کا خاتمہ کرنا، بس یہ مقصد ہے۔ باقی یہ نہیں ہے کہ قتل کرنا ضروری ہے، اگر اس کے بغیر فتنہ برپا ختم ہو جاتا ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن بعض اوقات ضروری ہو جاتا ہے۔ اس لیے علماء اس کی مثال دیتے ہیں، شاہ ولی اللہ تعالیٰ نے جس انسان کی کسی جسم میں کوئی پھوڑا نکل جائے، کوئی ایسی جگہ خراب ہو جائے، تو پھر ڈاکٹر کیا کرتے ہیں؟ اس جگہ کو کاٹتے ہیں آپریشن کر کے۔ تو یہ جہاد بھی ایسے ہے، جو لوگ خبیث الفطرت قسم کے لوگ ہیں، اب انہوں نے
اسلام کی طرف، اس حقانیت کی طرف نہیں آنا ہے اور دنیا میں شر اور فساد مچایا ہوا ہے، اب اس کا ایک ہی حل ہے کہ ان کی گردنیں کاٹ دی جائے، اس طرح جسم کے اس حصے کو کاٹ دیا جاتا ہے تاکہ باقی جو معاشرہ ہے وہ پرامن ہو جائے، پرسکون ہو جائے۔ یہ مقصد ہے جہاد کا۔ جہاد کی دو قسمیں، ایک جہاد اقدامی ہے اور ایک جہاد دفاعی ہے۔ اقدامی کا معنی جارحانہ، پہل مسلمان کرے، مسلمانوں کو یہ پہل کرے کسی جگہ حملہ کر کے جا کے کسی جگہ کو فتح کر لے، تو یہ جہاد اقدامی ہوتا ہے۔ دفاعی جہاد یہ ہے کہ کفار نے مسلمانوں کے کسی ملک پر قبضہ کر لیا، اب مسلمان اپنے دفاع میں لڑ رہے ہیں، اپنے ملک کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، یہ جہاد دفاعی ہے۔ اب مسلمان اس وقت مغلوب ہے تقریباً ساری دنیا میں، اس وقت جو جہاد ہے یہ جہاد دفاعی ہو رہا ہے۔ کشمیر کے اندر جو لوگ لڑ رہے ہیں تو یہ بھی جہاد دفاعی ہے کہ وہ اپنے خطے کو انڈیا سے آزاد کرنا چاہتے ہیں ایک کافر ملک سے۔ افغانستان میں جو لوگوں نے لڑا روس کے خلاف یا امریکہ کے خلاف یا پہلے برطانیہ کے خلاف، انہوں نے کفار سے اپنے ملک کو آزاد کرایا، یہ دفاعی جہاد ہے۔ اسی طرح دنیا میں اور جہاں عراق کے مسلمان لڑ رہے ہیں کہ وہاں بھی وہ امریکہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، اس طرح مختلف دنیا میں ہو رہا ہے، تو یہ دفاعی جہاد ہے کہ پہل کفار نے کی ہے، انہوں نے آگے مسلمانوں کے خطے پر قبضہ کر لیا، اب مسلمان اس خطے کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، تو یہ دفاعی جہاد ہے۔ لیکن یہ دونوں جہاد کی قسمیں ہیں، اور جہاد کے بارے میں اللہ کے رسول سے فرمایا کہ الجہاد ماض الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ اور یا ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ، جب تم جہاد کو چھوڑو گے تو پھر تم پر ذلت مسلط کر دی جائے گی۔ اور آج دیکھیں مسلمانوں کا جو حال ہے وہ سب ہمارے سامنے ہے، اس لیے اس بات کو بھی ذرا اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رہی یہ بات کہ ہمیشہ مسلمانوں نے پہل نہیں کی، جو ابتداء اسلام کی تین پہلی جنگیں ہوئی نا، غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ خندق، یہ تینوں کی تینوں جنگیں یہ اصل میں کفار کی طرف سے ایک قسم کا حملہ تھا۔ یہ تینوں جنگیں یہ مدینہ کے قریب لڑی گئی، مکہ کے قریب نہیں لڑی، مکہ میں کفار تھے، مدینہ میں مسلمان تھے، تو وہ بھی ایک قسم کی دفاعی جنگ تھی۔ یعنی آپ یوں کہہ لیں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اکثر و بیشتر ایسا ہوا ہے کہ کفار نے ہی ہمیشہ پہل کی ہے مسلمانوں پر حملہ کرنے کی، اور مسلمانوں نے پھر اس کا دفاع کیا ہے۔ لیکن آج کے دور میں کفار نے پروپیگنڈا کر کے مسلمانوں کو بھی جہاد سے متنفر کر دیا، یہ دور کر دیا، یا ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کر دیے۔ تو یاد رکھیے جہاد کے بہت سارے فضائل ہیں، قرآن کریم کے اندر مختلف مقامات میں اللہ جل شانہ نے یہ والی بات فرمائی ہے، حکم دیا ہے کہ تم نے لڑنا ہے۔ اور اب ان آیات کریمہ میں جہاد کے ساتھ ساتھ اصول بھی بتائے ہیں، یہ طریقہ نہیں ہے جو کفار نے مسلمانوں کے ساتھ اپنایا ہوا ہے۔ یہاں پہ فرمایا کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، فرمایا کہ جو لوگ تم سے لڑتے ہیں ان سے تم اللہ کے راستے میں لڑو، وَلَا تَعْتَدُوا، اور کسی پر زیادتی مت کرو۔ زیادتی سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ جنگ نہیں کرتے تمہارے خلاف، عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، یا اس مذہب کے جو راہب ہیں جو اپنی عبادت میں لگے ہوئے، جیسے عیسائیوں کے راہب ہوتے تھے، وہ ایک جگہ کہیں بیٹھ کر دنیا سے الگ تھلگ عبادت کر رہے ہیں، تو اگرچہ وہ کافر ہیں دوسرے مذہب میں لیکن لڑ تو نہیں رہے، فرمایا کہ ان سے نہ لڑو۔ یہ ہے ولا تعددوا کا مطلب کہ زیادتی نہیں کرو، زیادتی سے منع فرمایا، جو تم سے لڑتا نہیں اس سے نہ لڑو۔ اب یہاں ہمیں تو یہ باقاعدہ حکم دیا گیا، لیکن کفار نے جب بھی کسی مسلمان ملک پر حملہ کیا تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ بچہ ہے، یہ بوڑھا ہے، یہ عورت ہے، یا یہ ان کا کوئی مذہبی لیڈر ہے، اس کو قتل نہ کیا جائے، بس بے تحاشا اور بلا تفریق بمباری کر دی۔ امریکہ جو افغانستان میں حملہ کیا تو کیا کیا؟ روس نے کیا ہے، بمباریاں کر کے اسپتال بھی خراب کر دیے، ویران کر دیے، تباہ کر دیے۔
سکول بھی تباہ کر دیے، تعلیمی ادارے تباہ کر دیے، بازار اجاڑ دیے، اور بہت سارے شادیوں کی تقاریب پر بمباری کی۔ تو اسلام نے اصول بتائے ہیں جنگ کے، کہ جنگ تو کرو لیکن صرف ان سے کرو جو تم سے لڑتا ہے، جو تمہارے مقابلے میں نہیں آتا یا لڑ نہیں سکتا، جیسے عورتیں، ان کو نہیں قتل کرنا ہے، ان کو منع کیا ہے۔ لیکن کفار جب بھی لڑتے ہیں تو پھر ان کے ہاں جنگ کا کوئی اصول نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کی اور ان کی جنگ میں یہ فرق ہے۔ تو یہ پہلا جو حکم دیا، یہ فرمایا کہ وَلَا تَعْتَدُوا، کہ اس قتل میں تجاوز نہ کرو، حد سے آگے نہ بڑھو۔ اسی طرح فرمایا کہ ان اللہ لا يحب المعتدین، کیونکہ اللہ تعالیٰ حد سے آگے بڑھنے والوں کو، زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جب مسلمان یہ صلح حدیبیہ کے بعد آئندہ سال عمرۃ القضاء ادا کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو اس وقت ان کے ذہنوں میں خدشہ تھا کہ اگر ہم جاتے ہیں عمرہ ادا کرنے کے لیے، کیا پتہ ہے ہو سکتا ہے پھر ہمیں روک دیا جائے جیسے پہلے روک دیا تھا، اور کیا پتہ ہے کہ جنگ کی نوبت آ جائے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ جس وقت ہم عمرہ کے لیے جا رہے ہیں تو یہ ذی-القعدہ کا مہینہ ہے، 4 مہینے جو حرمت والے ہیں تو یہ ان میں سے ذی-القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، تو یہ تو ان میں سے، اس میں لڑائی بھی نہیں۔ دوسرا، اگر لڑائی ہو جاتی ہے مکہ میں حرم شریف کے پاس، وہاں تو لڑائی بھی منع ہے، وہاں تو گھاس کاٹنے بھی منع ہے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ یہ والا ان کے ذہنوں میں خدشہ تھا کہ پھر ہمارے لیے تو بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ جل شانہ نے جو اگلی آیت ہے اس میں ان کے اس اشکال کو دور کر دیا، اس خدشے کا جواب دیا ہے۔ فرمایا کہ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، کہ جن لوگوں سے تمہیں جہاد کرنے کی اجازت دی گئی ہے، جہاں پاؤ انہیں قتل کرو گے، اگر وہ لڑتے ہیں تو پھر تم بھی لڑو۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور ان کو نکالو جس جگہ سے انہوں نے تم کو نکالا ہے۔ تمہیں انہوں نے مکہ سے نکالا ہے، یہاں مراد مکہ ہے، من حیث سے مراد مکہ ہے، تو مکہ سے نکالا ہے تو تم بھی پھر ان سے لڑو، جہاد کرو، اور اس طرح کرو کہ ان کو مکہ سے نکالو بھائی، کیونکہ انہوں نے بھی تم سے، تمہارے گھروں سے مکہ سے نکالا تھا۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فرمایا کہ فتنہ برپا کرنا یہ تو قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ تمہیں یہ اندیشہ ہے کہ ہم لڑیں گے کیسے وہاں پہ حرم شریف میں، فرمایا کہ یہ جو انہوں نے تمہیں عمرہ ادا کرنے سے روکا اور اسی طرح کفر و شرک میں مبتلا ہوئے، تو یہ فرمایا کہ یہ اس سے بھی بڑا سخت ہے، یہ اللہ کے ہاں اس سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے، وہ بڑی بات ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، ہاں ان سے نہ لڑو مسجد حرام کے پاس جب تک کہ وہ تم سے نہ لڑیں، جب تک وہ نہیں لڑتے پھر تم نے بھی نہیں لڑنا۔ لیکن فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ، اگر وہ تم سے لڑتے فَاقْتُلُوهُمْ، پھر لڑو ان سے، پھر ان کو مارو۔ تو اگر انہوں نے مسجد حرام کا تقدس پامال کیا اور انہوں نے جنگ کی ابتدا کی ہے مسجد حرام میں، تو پھر تم بھی ان سے لڑ سکتے ہو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، فرمایا کافروں کی یہی سزا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ باقاعدہ جہاد اسلام کا ایک اہم رکن ہے، لیکن اس کے اصول و ضوابط بھی اللہ جل شانہ نے بتائے کہ طریقہ کار کیا ہے، کس انداز سے۔ یہاں مختصر سی بات ہوئی ہے، اور بھی مختلف مقامات میں اگلے جو آیات ہے، صورتیں ہیں، اس میں یہ حکم آئے گا اور اس میں تفصیل سے انشاءاللہ تعالیٰ بات ہو جائے گی۔ تو یہاں یہ موٹی موٹی باتیں جو اس حوالے سے تھی وہ آپ حضرات کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔